السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس وقت زمین کیوں روئی، اور حضرت حوا علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام نے کتنا حق مہر ادا کیا، اور روح نے انسان کے جسم میں جانے سے کیوں انکار کیا اور وہ کیسے داخل ہوئی۔ آج تمام ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور میرے چینل کو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا، اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں۔ اس روایت کو تاریخ ابن عساکر نے بھی درج کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام چونکہ تمام انسانوں کے والد ہیں، اس لیے آپ کی ایک کنیت ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد ہیں، اور آپ کی ایک اور کنیت ہے ابو محمد، اور جنت میں بھی یہ کنیت آپ کی ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں کسی کی کنیت نہیں ہوگی سوائے آدم علیہ السلام کے، اور آپ کی عزت و تعظیم کے لیے جنت میں کنیت ابو محمد ہوگی۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کا ارادہ کیا تو زمین سے فرمایا کہ میں تجھ سے ایک ایسی مخلوق پیدا فرمانے لگا ہوں، تو جس نے میری فرما برداری کی اسے میں جنت میں داخل کروں گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اسے میں جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو زمین عرض کرنے لگی کہ اے میرے اللہ، کیا تو مجھ سے ایسی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جو جہنم میں جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ اس پر زمین اس قدر روئی کہ چشمے جاری ہو گئے، اور یہ قیامت تک چشمے جاری رہیں گے۔ اور اللہ پاک کی بارگاہ میں زمین نے عرض کیا کہ یا اللہ، مجھ سے مٹی اٹھانے سے میری مٹی کم ہو جائے گی، یعنی جب تو انسان بنانے کے لیے مجھ سے مٹی لے گا تو مجھ سے مٹی کم ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، گھبراؤ نہیں، جب کوئی انسان تجھ میں واپس آئے گا تو پہلے سے زیادہ حسین اور خوشبودار ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ مردے کو عطر اور مشک سے خوشبودار کیا جاتا ہے۔ اس کا بیان تفسیر روح البیان میں بھی ہے، اور پارہ نمبر 1 سورہ